Welcome back to another Pyar Bhara episode of our podcast. We are in conversation with Farah and Umair, who look at their marriage as an equal partnership. بیسس ہمارا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ڈیفائن ہم نے انہیں نہیں کی بھی کہ جی اچھا کہ یہ جو چیز ہے وہ صرف فرا نے کرنی ہے یا یہ چیز خواتین کرتی ہیں, یہ چیز مرد کرتے ہیں. وی کیپ آن ایکسچینجنگ دیٹ رول ایز not as a male or a female perhaps but as humans. اور ہم اس پوڈ کاسٹ میں یہ بھی انپیک کر رہے ہیں کہ ایک شادی میں کمپرومائز کرنے کا مطلب ہے کیا. obviously زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کمپرومائز کرے گی, بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایز این انڈیویجول جو بھی ہو, مرد عورت, آپ بھی کمپرومائز کرتے ہو. مطلب انسان پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے بدلے تو میں کیوں کسی کو بدلنا ہے, مطلب یہ کیا ہے. پھر دین آئی میٹ ہم, اور اس کے اندر اس ٹائم میں نے یہی سوچا تھا کہ جو بھی میرا نیکسٹ ریلیشن شپ ہوگا اس میں نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ میری ایک لسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میں نے اس کے اندر یہ ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک کرنا ہے اور شاید یہ ٹھیک ہو جائے. تو چلیں شروع کرتے ہیں with another episode of Out of the Box. obviously بات کی کہ how it has been difficult for you to do it on your own pace and how it's difficult even for people who can't do it. یہاں ان کو وہ اسی سیٹ اپ کے تھرو جانا ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک تھوڑا پازیٹیو سینس میں اگر دیکھا جائے, اینڈ اٹس جسٹ جنرلی وی آسک یو کہ یہ تو چلے ہارڈ شپس ہوگی نا کہ یو ہیڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ دس, یہ مسئلے آئے تھے, بٹ آفٹر ہیونگ ڈن اٹ آن یور اون پیس, ڈوئنگ تھنگس نہیں, مطلب گیٹنگ میرڈ ایٹ دا ایج یو ڈیڈ, اپنی مرضی سے سارا ایک جان کے, اس کے فائدے کیا ہوئے؟ آئی مین آئی نو فائدے آر اینڈ لیس, but generally after that struggle, so what's the positive side which shows the sunshine? It's been great, man. I mean, honestly, I mean, without any fluff or any, it's been great. I mean, the thing is کہ جب ہماری شادی ہوئی تو right after we got married, we went through a very difficult time because of things, not amongst each other, but it was something else was happening. اچھا, when that kind of ended تو اس کے فوراً بعد کرونا شروع ہو گیا. اچھا, بٹ جب کرونا شروع ہوا تو ہم نے لڈیاں ڈالیاں کہ کرونا شروع ہو گیا. اچھا, اس سے ہوا کیا کہ انسٹیڈ آف, پہلے یہ ہو رہا تھا کہ اچھا پہلے آپ کا بھی کام پہ جانا اور وہ سارا کچھ ہونا, اینڈ پرابلمز الگ ہیں, and so it felt like there were a lot of distractions that were maybe not bringing us as close to each other. Not that we weren't any less closer, but sync والی بات. ہاں. اچھا, بٹ کورونا کے اندر یہ ہوا کہ میرا کام جو ہے وہ گھر پہ شروع ہو گیا, فرا کا کام بھی گھر کے اوپر ہی تھا, اور ہم جو ہے سارا دن بس گھر کے اندر بیٹھے تھے ایک دوسرے کے ساتھ for a very long time, I suppose. اینڈ ہماری جو کنیکشن اس کے اندر جس طرح سے بڑھتا گیا وہ یہی تھا کہ اچھا ہم نے ایک دوسرے کی چیزوں کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے, میرے مسئلے جو بھی ہیں وہ میرے مسئلے ہیں, فرا کے مسئلے جو بھی ہیں وہ فرا کے مسئلے ہیں, ہم نے ان دونوں کو دیکھنا بھی ہے, انہیں ایڈریس بھی کرنا ہے, سیلف کریکشن بھی کرنی ہے. اینڈ وی کیپٹ آن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی تھنک دیٹ میرج ہیز پرہیپس ٹاٹ می is to I've learned to communicate. And I've become like, I mean, I'm generally a very stoic kind of a person, I don't talk a lot, I'm not very expressive generally, but I think in the time that I've been married, میں بہت زیادہ ایکسپریسو ہو گیا, at least I'm still not very expressive, but I think to that degree مجھے ایکسپریشن میں نے سیکھا ہے, and and I've learned that from Farah really, because Farah is my exact opposite in that manner, where I mean, she's very expressive. Like, I mean, if she likes something, she likes something. If she doesn't like something, and I'm on the other end. If I like something, my face is like this, and if I don't like something, my face is still like this. So, but now, I mean, there's a glimmer of a smile or a frown on me sometimes, and I think it's just been really nice, and I've learned so much from Farah that. And I think that's what, and I want to keep on learning also, because I feel like there's so much more that she can teach me. And I suppose I'll just stop there and
hand the mic over. अब आपकी बारी है. आपके लिए कैसे अच्छा रहा? आपकी बारी, आप बताएं. उन्होंने तो बहुत तारीफें की. तो हर तरह से ही अच्छा रहा. एक तो वही वाली बात है कि it was my own decision to be with him and I think मेरी कोई नेकी काम आई थी कि मेरा दिमाग पे पत्थर नहीं पड़े उस टाइम में, you know. और उसमें ये है कि I respect him a lot, ठीक है, और I look up to him. तो जिस तरह इन्होंने मुझसे छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं, मैंने इनसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी हैं. उसमें से सबसे पहली जो है वो यही है कि आई थिंक मैं इनसे बहुत सारी विजडम एब्जॉर्ब करती हूँ. फिर एक आपके अंदर थोड़ा सा वो होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप थोड़े से ऐसे हो जाते हैं. तो उमैर ने मेरे अंदर से वो चीज़ निकाल दी है, क्योंकि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया. तो मेरे अंदर गुस्सा कम था, पहले से ही कम था, लेकिन उमैर के साथ रहने के बाद बिल्कुल ही कम हो गया. बिकॉज मैंने उमैर से ही ये चीज़ सीखी है कि अगर गलती हो गई है, या लेट्स से अगर आपकी कोई सिचुएशन है जो नहीं होनी चाहिए थी ऐसी, तो बस ठीक है, आप उसमें से सारे मीनिंग्स जो हैं वो निकाल देना. बस वो एक सिचुएशन थी, उसका एक कॉन्सिक्वेंस था, एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड. एंड इनके फादर भी ये काफ़ी ज़्यादा अपने फादर की तरह हैं. तो वो हमारे साथ शादी के फ़ौरन बाद काफ़ी अरसा रहे. तो उनसे और उमैर दोनों से मैंने ये सीखा कि किसी भी वजह से दुनिया नहीं रुकती, दुनिया ख़त्म भी नहीं होती, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए. तो वो चीज़ मैंने काफ़ी सीखी है, और मतलब खुद मैं काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती हूँ. वरना आपको ऐसा होता है ना कि अच्छा भाई किसी मोमेंट में आपको लगने लगता है कि मतलब तबाही हो गई है. अब मैंने रियलाइज किया कि कोई भी चीज़ तबाही नहीं होती. I think the best thing he's done is taken all that anxiety away from you and thrown it away. I think that's the best gift to give anyone. As a generation जो anxiety में मारी है, I'm genuinely, that's like probably the best thing. And I think आपने कहा कि आपका decision था, it was literally your decision, if you don't mind talking about, because I've heard. So the tables were turned, and you know, I mean, who proposed? I mean, I know, but just for the audience, तो. So इसमें इस तरह का था कि common friends थे हमारे, और मेरे ख्याल से मोर और लेस 1.5 साल से हम एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन हम एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहते थे. तो उसके बाद ये हुआ कि सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ. इनके ख्याल में मैं एक जी प्लीज अच्छा हम जब मिलते थे जहाँ पे भी, तो वहाँ पे इनके ये हमेशा ये सोचती रहती कि मैं एक IT प्रोफेशनल और मैंने BCom किया है. तो मेरे ख्याल से मैं शायद लगता हूँ. Maybe the glasses, I think. Who knows? तो बिकॉज ये काफ़ी टॉक एग्जैक्टली, मतलब अगर मज़ा भी आ रहा है उस गेट टुगेदर में, कोई बात भी हो रही है तो वो भी ऐसी होती थी, और अगर कोई बात अच्छी नहीं रही तो वो भी ऐसी होती थी. खैर मैंने कभी इनसे बात की नहीं, ना इन्होंने मुझसे कभी की. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो 6th grade से मेरी बेस्ट फ्रेंड है. उसने मुझे कहा कि आप बात क्यों नहीं करती इनसे, ये बहुत अच्छे इंसान हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. बस फिर बात की तो पता चला कि अमेरिका से मास्टर्स किया हुआ है, तो एकदम से मेरे चश्मे जो थे वो सब उतर गए. अमेरिका ठीक है, यस अमेरिका रिटर्न. खैर उसके बाद जो ये हुआ कि कोई रेड फ्लैग था ही नहीं, और उसमें मुझे ऐसा लगता था शुरू में जब मैं इनसे बात करती थी तो आई एम नॉट अ फ़ोन पर्सन, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन. तो हमेशा मुझे पिछले रिलेशनशिप्स में ये हमेशा प्रेशर रहा है कि जवाब क्यों नहीं दिया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मिस कॉल हो गई. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो यहाँ पे सबसे पहले आई थिंक जो मुझे अच्छा लगा था वो ये था कि नहीं भाई, ना फ़ोनों पे आपने लटकना है सारी रात, और ना ही आपने सारा दिन टेक्सटिंग करनी है. फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था 3 महीने बाद ये पागल हो जाएंगे, मतलब हर कोई हो ही जाता था, तो मुझे लगा कि ये भी हो जाएंगे. तो 3 महीने बाद जब ये नहीं हुए तो मैंने कहा कि मतलब अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या करना है. आई थिंक इनका कोई डेंटल वर्क मैं कर रही थी. इन्होंने कहा कि मैं आपका दांतों का मुआयना करूंगी. मैंने कहा खैर फिर हम लोग एक्सरे करवाया इनका फुल हमने, और मैं वो एक्सरे देख के ना थोड़ी सी मेरे दिल की धड़कन भी थी. तो मैंने कहा ओ माय गॉड, अच्छा इस पे तो काफ़ी काम होने वाला है. अच्छा इसका मतलब 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इतना मैंने मेहनत करनी है इस इंसान पे कि नहीं करनी, मतलब करनी चाहिए भी कि नहीं. तो आई देयर एंड देन आस्क्ड हिम, आई वाज लाइक, आई मीन वी वर
like talking to each other, we were together, whatever, but you know, I asked him, I was like, जिना वाला जो सिग्नल है वो दिखा है कितना रश होता है शाम को 6:30-7 बजे ना, आगे भी गाड़ी रुकी हुई है, पीछे भी गाड़ी रुकी हुई है. और मैंने एकदम से उमैर से कहा कि उमैर शादी करनी है. और पूछने के बाद मैंने मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती. तो उसके बाद मेरे ख्याल से 30 सेकेंड सन्नाटा. मैंने कहा, और मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा तो क्या हो गया, मतलब मैं भी तो ना कर सकती थी और इसने भी कर दी, तो क्या हुआ फरा, कोई बात नहीं. तो ना 30 सेकंड बाद हाँ मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है. तो मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में आते जाते रहते थे, लेकिन मेरी मदर उस टाइम पाकिस्तान में ही थी. तो बस फिर मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से कहा कि जी मैं चाहती हूँ आप एक लड़के से मिले. मेरी अम्मा ने तो उधर ही शहनाई ढोल सब साथ ही बजा दिए. फिर मैंने कहा चले नाश्ते पे आप मिल लें इनसे. तो नाश्ते पे हम मिले, आई थिंक हम पैंट्री गए नाश्ता करने. और मैं इतनी नर्वस थी बिकॉज आई वांटेड माय मदर टू लाइक हिम. और नॉट दैट, मतलब मेरी अम्मा जो हैं वो, मतलब मुझे जो पसंद है वो उन्हें पसंद होता है. तो नाश्ता मैं नर्वस थी फिर भी. तो उमैर का नाश्ता भी मैं खा गई. अपना ख़त्म किया जल्दी थी. उसके बाद मैं कहा उमैर आप ये खाएंगे? मैंने कहा नहीं, वो ही मैं खा गई. खैर हम लोग वहाँ से निकले, घर जा रहे थे. मैंने अम्मी से कहा चले अम्मी 10 में से कितने नंबर देंगी? तो अम्मी ने कहा 8. मैंने कहा क्यों? कहती 2 इसलिए काटे क्योंकि मैं उसे जानती तो नहीं हूँ ना. तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, ये तो ज़बरदस्त है. बस उसके बाद हमारे पेरेंट्स आपस में मिले. और जब वो चले गए तो अच्छा मेरे वालिद साहब जो हैं वो एग्जैक्टली ना वो तारीफ़ बहुत खुल के करते हैं, ना वो बुराई बहुत खुल के करते हैं. बुराई वैसे वो खुल के बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन अच्छाई वो बहुत कम करते हैं. तो ये लोग चले गए और हम एज़ यूजुअल वो जो चाय की तमाम चीज़ें थी वो टेबल पे हमने रखी और चाय के साथ हम लगे हुए हैं. तो मेरे अब्बू ने पहली दफ़ा कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं. एंड देन ही सेड कि काश ये तुम्हें जल्दी मिल जाता, तुम्हें इतनी सारी चीज़ों से ना गुजरना पड़ता और ये सब कुछ. तो उसके बाद मतलब हमारी ड्रीम वेडिंग थी और सिंपल चाहिए थी मुझे. मैंने अब्बू से कहा था कि मुझे हॉल में शादी नहीं करनी, मुझे घर से शादी करनी है. एंड दैट इज़ बिकॉज 2 दफ़ा मेरी मंगियाँ टूटी थी और दोनों दफ़ा ना हॉल बुक हो चुके थे. तो आई थॉट कि ये जिंक्स हो जाएगा, मैंने हॉल में जाना ही नहीं है. तो घर से हमने शादी की. और आपको पता है लड़के वाले किस तरह के होते हैं, यू नो दे वांट द बारात टू बी अ सर्टेन वे एंड यू नो व्हाटएवर. तो इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था. और द पेरेंट्स आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी मोर और लेस एक जैसे ही हैं. तो शादी भी हमारी बहुत मज़ेदार थी. मतलब मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई थी तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म से शादी थी, जहाँ पे हम बाकायदा लड़की वाले थे. तो उस टाइम पे मैं होंगी मेरे ख्याल से 2021 की. तो जब मैंने अपने वालिदैन की उस शादी पे शक्ल देखी थी तो मैंने उस टाइम ही अपने वालिदैन से कहा था कि मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहती जहाँ आपकी शक्लें ऐसी हों. तो मतलब हमारी जो पिक्चर्स आई हैं और आप वो एल्बम देखें तो उसमें मेरे वालिदैन ऐसे खड़े हुए हैं. मतलब वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि ओ सब ठीक हो जाए, यू नो सब ऐसे हो सास ससुर ये वो. और मेरी जब शादी हो रही थी तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अच्छी लगें. तो इतनी अच्छी हम सबकी तस्वीरें हैं, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है कि समझाना यू नो आपने डेकोरम रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. शादी का कोई ड्रामा नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था. और जो साइड के लोग अगर करना चाहते थे तो वो कर नहीं सकते थे बिकॉज हमारे पेरेंट्स ही उस ड्रामे के अंदर ज़रा से भी इन्वॉल्व नहीं थे. तो घर से शादी एंड ऑल बहुत हमारा काफ़ी अच्छा हमारा रहा सिस्टम है ना. I think this was just genuinely done for the family and the people. हाँ, It wasn't to show off या वो चीज़ें निकाल के फेंकी कि इन्होंने तो बहुत अच्छी स्टोरी अच्छी बताई and how she proposed. How did you feel? And I don't remember. I mean, not remember in that sense, but तो जब फरा ने, अच्छा मुझे उससे पहले हमारी कुछ बात चल रही थी, तो मतलब हम जब होती थी बात तो फरा कभी होता मैंने एक बात करनी है एंड वो आधी जुमले के अंदर ना वो बात ख़त्म हो जाती थी. तो मुझे कुछ इस तरह का इम्प्रेशन लग रहा था कि कोई बात है चल रही है, बट आई हैड नो आइडिया दैट यू नो आई मीन शी इज़ गोइंग टू आस्क मी टू मैरी हर in a car in a traffic jam in front of Fatma Janha. मेरे मतलब दांतों के एक्सरे पकड़ के हम लोग वापस आ रहे हैं और उसके बाद इमेज जस्ट अच्छा और गाड़ी भी मैं चला रहा हूँ और तो वो मतलब शॉकिंग था मेरे लिए. और अच्छा उस टाइम वो एक ऑड किस्म का आपके एक शौक होता है आपको. एक तो होता है अच्छा ये क्या हुआ है एकदम से,
اور پھر اندر ہی نا آپ کو ایک بہت ہی اندر ایک خوشی ہوتی ہے. تو میری شکل جو ہے وہ جو 30 سیکنڈ کے میرے پاز تھے اس کے اندر انٹرنلی میری شکل یوں 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 ہوتی رہی تھی, ملی سیکنڈس کے اندر یوں ہو رہی تھی. And then, you know, so had she not asked me, I would probably have taken a very long time to either ask her, because میرے اپنے وہ جو پچھلے جو جتنے سارے چیزیں چلی ہوئی تھیں ان کا ایک فیئر بھی آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ اچھا دیٹ فیئر آف بینگ ریجیکٹیڈ. اینڈ بٹ آئی ایم سو ہیپی دیٹ شی ہیڈ دا گٹس اینڈ یو نو ہمت فرا کے اندر یہ ایسی کہ ہمت ایکچولی ختم ہو چکی تھی, تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نے ضائع نہیں کرنا ٹائم, پوائنٹ پہ اینڈ یو نو آئی ایم سو ہیپی دیٹ شی ڈیڈ, بیکاز اگر فرا نے نہیں پوچھا ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنا بھی لمکا دیتا اسے, اور میں ڈر کے اندر ہی شاید نہ پوچھتا. So it was great feeling. I mean, it was just great. Thank you. کانفلکٹ ریزولوشن جنرلی شادیوں میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ عورت نے تو برداشت کرنا ہے, مرد کے پاس لیوریج ہے کہ اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے, وہ جاتے جاتے لگا بھی سکتا ہے. تو اینڈ ہی از آلسو ایٹ ٹائمز گیون دا لیوریج دیٹ یو نو ہی کین سی ادر ویمن ایز ویل. ٹھیک ہے, تو آئی وانٹ مطلب جتنا آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کانفلکٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہاؤ از اٹ بینیفیشیل فار یو ٹو ہیو دس سارٹ آف پارٹنرشپ دیٹس ایکول, جس میں اور اس میں پھر آپ لوگ کیسے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کانفلکٹ میں اب اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. ڈز اٹ گو ٹورڈز جینڈر رولز اور از اٹ سم تھنگ دیٹ یو گیس ڈیسائڈ کہ اچھا یار سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کانفلکٹ آتا ہے ہمارا تو ہم we talk about it. I mean normally ہوتا ہے کہ اچھا کہ میں اس طرح کا مجھے ہوتا ہے فرا کا جو غصہ ہے وہ, یا کسی کو اگر فرا کسی چیز کے اوپر تنگ ہوتی ہیں تو دیٹس ویری شارٹ لیوڈ. لائک آئی مین فرا کو چیز ہوگی, فرا ول یو نو ڈیل ود اٹ اینڈ شیل بی اوور اٹ ان لائک منٹوں کے اندر آلموسٹ. میرا یہ ہوتا ہے آن دی ادر اینڈ کہ آئی کلوز ڈاؤن اینڈ یو نو بالکل میں ایک شیل کے اندر اپنی چلا جاتا ہوں, اور پھر میں اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اینڈ واٹ ہیپنس دین اس پوائنٹ کے اوپر میں, بیکاز وہ ایک پرانی میری اپنی شاید بچپن سے ایک عادتیں بنی ہوئی ہیں جو بھی کہ میں اس چیز کو میرے اوور کم کرنا مشکل ہوتا ہے. بٹ فرا ہیز کم ٹو دا پوائنٹ ویئر شی انڈرسٹینڈز اٹ, understands the fact کہ we cannot stop communicating. And جب بھی ایسا کبھی کچھ ہوتا ہے تو فرا immediately opens up that channel, or you know she gives me that room to kind of you know gestate or brood or whatever, and then she takes that step that I can't internally for some reason, and I try very hard to, I'm trying you know to overcome that, but she understands that کہ کمیونیکیشن نہیں ختم ہونی چاہیے اس میں. اچھا اس میں اندر کوئی ایسی کوئی جینڈر کی کوئی وہ نہیں ہے, آئی تھنک اٹس اونلی جسٹ پرسنالٹی. تو وہ ہمارے اس کے اندر ایون ہم آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس ہمارا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ڈیفائن ہم نے انہیں نہیں کی بھی کہ جی اچھا یو نو کہ یہ جو چیز ہے وہ صرف فرا نے کرنی ہے, یا یہ چیز خواتین کرتی ہیں, یہ چیز مرد کرتے ہیں. We keep on exchanging that role as not as a male or a female perhaps, but as humans. I think وہ جو ہماری جو conflict resolution کے اندر جو ایک دوسرے کا to look at the other person as a human constantly, and not just a human but a very close, a confidant, a friend, a lover, you know, somebody who you're spending the entire day with. وہ والی جو چیز ہے نا, دیٹ کیپس آن برنگنگ اس کلوزر, اینڈ when we do tend to drift a little bit. And I think کہ وہ کانفلکٹس دیکھیں آپ کسی بھی چیز کے اندر آتے ہیں, اسپیشلی جب آپ پورا دوستوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا کہ you meet with them for a short amount of time, اور پھر اس کے بعد سے آپ اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں. But here you're living with somebody day in day out, living and breathing in that very close proximal space. تو اس میں اختلاف تو آئیں گے. اچھا میری کوئی چیز شاید نہیں میں صحیح کرا جو کہ فرا کو نہیں پسند آتی ہے, بٹ اوور ٹائم آئی تھنک اس میں وہ جو چیز ہے نا, وہ جسے آپ کہا تو ایک کمپرومائز جاتا ہے, لیکن آئی تھنک وہ کمپرومائز پروبیبلی اس کے غلط لفظ ہے, بہتر لفظ انڈرسٹینڈنگ, کہ جہاں پہ آپ اگلے کا زاویہ جس بھی اس سے آ رہے ہیں وہ اسے آپ سمجھنے کی
پرکھنے کی, اور بغیر کسی امپلائڈ ججمنٹ کے آپ اسے جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر آپ نہیں بن سکتے. آپ نے اس کی بھی سچویشن سمجھنی ہے, اور پھر آپ نے اس سے ڈیل کرنا ہے. اور پھر وہی بات کہ جو ہو گیا وہ سو ہو گیا. ٹرائی ناٹ ٹو مے بی ڈو دیٹ سیم تھنگ اگین اور میک دیٹ سیم مسٹیک اگین, اینڈ لک بیونڈ اٹ, لک ٹورڈز دا فیوچر, لک ٹورڈز واٹ یو کین بلڈ ٹوگیدر, not what you can sort of split apart, I suppose. اور اس سب میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے, کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنلی لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل میرجز ہوتی ہیں جنرلی اس میں ڈیسیجن میکنگ ایک فرد کے پاس ہوتی ہے. از دیٹ ڈفرینٹ فار یو گائز, اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ ہیلپ بوتھ آف یو ان یور لائفس, کہ آپ لوگوں کے پاس اسپیس ہے کہ دونوں ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں, اور دونوں کے لیے کیسے زندگی کو کیسے آسان کیا اف دیٹ از ہیپننگ. سو اس میں بھی ڈیسیجن میکنگ ہماری جو ہے وہ میوچول ہوتی ہے. تو بیکاز کوئی بھی سچویشن آتی ہے اینڈ ہو ایور, مطلب اگر میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں تو آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت لائکلی ہے کہ اس وقت میری ججمنٹ جو ہے وہ امپلسو ہو سکتی ہے یا ایموشنل ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ہم نے وداؤٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, آئی تھنک ویو ریئلائز دس اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اف ہی از گوئنگ تھرو سم تھنگ دین ہی ایکٹیولی لسنس ٹو می, بیکاز ہی نوز کہ ابھی ہائٹنڈ ایموشنز ہوں گے سوری, اور ہائٹنڈ مطلب کچھ بھی آپ امپلسو بھی کر سکتے ہیں. اور میرے اس سیناریو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لیٹس سے کوئی بات ہے جس میں میں نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے یا نہیں لینا, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر آئی لسن ٹو ہم کہ اوکے فائن, ابھی یہ ٹھنڈے ہیں اینڈ ہی از ناٹ ان دیٹ باکس رائٹ ناؤ, سو آئی نیڈ ٹو لسن ٹو ہم. اور اگر ہماری کوئی میوچول ہوتا ہے تو وہ بھی آئی تھنک ہمارے میوچول ہی اس کے اندر ہمارے ڈیسیجن ہوتے ہیں. اگین وہی تھیم فالو ہو رہی ہے کہ ٹیکنگ دی ادر پرسن ایز ناٹ کہ یہ بیوی ہے, یہ میرے ہسبینڈ ایز ہیومن. جی مطلب میں سوری آپ نہیں پلیز آپ بولیں. مطلب میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عمیر جو ہیں وہ مرد ہیں اور میرے شوہر ہیں. البتہ میں بہت اچھی طرح اس چیز کو استعمال ضرور کرتی ہوں. اگر کہیں میں نے نہیں جانا تو میں کہتی ہوں نہیں میرے شوہر گھر آ رہے ہیں, تو جی میں بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو استعمال. نہیں عمیر کو نہیں پسند, اور آپ نکل لیں کوئی کچھ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا نہیں پسند. When I think about being in a like companionship marriage, اور یہ چیز مجھے بڑی ڈراتی تھی. سوسائٹی کو کمپرومائز کرو, رائٹ. obviously زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کمپرومائز کرے گی, بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایز این انڈیویجول جو بھی ہو, مرد عورت, آپ بھی کمپرومائز کرتے ہو. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی تھی یار یہ کیا کمپرومائز ہوتا ہے, اینڈ اگر کمپرومائز اتنا اریٹیٹنگ ہے تو کیوں ہی کر رہے ہو, مطلب رائٹ. بٹ جو آپ نے بات کی تھی اٹ ریئلی کلیئرڈ اپ تھنگس فار می. سو آئی وڈ like you to just tell it and explain it, because not because آپ میرے سامنے بیٹھی, میں اکیلے پیچھے بھی میں نے کہا تھا یار یہ بڑی پروفاؤنڈ بات آپ نے کی تھی. تو میں نے یہ ریئلائز کیا اپنے فیلڈ ریلیشن شپس میں سے کہ میں ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ وقت کے ساتھ غصہ نہیں آیا کرے گا, یا یہ خود سے ڈیسیجنز نہیں لے سکتا, یا لیٹس سے کریئر اورینٹیڈ ہی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ چیزوں پہ میں کمپرومائز کر سکتی ہوں بیکاز آئی کین لائک میں اسے سمجھا سکتی ہوں. لیکن اٹ نیور ورکڈ. اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, کہ ایک بچپن سے ایک انسان کی جو چیز چلتی آ رہی ہے اس کو میں تو نہیں بدل سکتی. تو پھر وین آئی واز سنگل دیٹس وین آئی ریئلائزڈ کہ آپ مطلب انسان پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے بدلے تو میں کیوں کسی کو بدلنا ہے, مطلب یہ کیا ہے. پھر دین آئی میٹ ہم, اور اس کے اندر اس ٹائم میں نے یہی سوچا تھا کہ جو بھی میرا نیکسٹ ریلیشن شپ ہوگا اس میں نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ میری ایک لسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میں نے اس کے اندر یہ ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک کرنا ہے اور شاید یہ ٹھیک ہو جائے. تو جب یہ مجھے ملے تو میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ گاڑی کون سی ہے, کون سے گھر میں رہتے ہیں, مجھے ان چیزوں سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا. میں صرف یہی دیکھ رہی تھی کہ ان کی جو بھی پرسنالٹی ہے وہ مجھے پسند ہے کہ نہیں, اور اس میں کوئی ایسا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ تو نہیں ہے کسی چیز سے میرا جس میں جو مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں میں کر سکتی. اور خیر وہ نہیں مجھے ملا, اور آج تک نہیں ملے, 2.5 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سچویشنز آپ کی ہمیشہ آئیڈیل نہیں ہوتی, اور اس میں ہم نے وہی جیسے شادی کے بعد ہم ہمارا تھوڑا سا مشکل وقت آیا تھا,
اور وہ صرف ایک سچویشن تھی. اینڈ آئی تھنک اس سچویشن نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ ہم دونوں ایک ہیں, ہم دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں, وی آر ون, سنگل یونٹ. تو وہی ایگزیکٹلی, اور وہ سچویشن آئی اور وہ ختم ہو گئی. اور مطلب سچویشنز چھوٹی چھوٹی آپ کے آتی رہتی ہیں, لیکن مجھے ان کی پرسنالٹی کو لے کے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, وہ 8-9 مہینے تھے جو کہ ہمارے مشکل تھے, جس میں اچھا لیٹس سے میری اسپیس کم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, یا میں بہت سارے دوستوں کو ایک ساتھ گھر نہیں بلا سکتی. دیٹس کمپرومائز, ٹھیک ہے. میں اس سچویشن کے اندر کمپرومائز کر رہی ہوں. اگر آپ اسی سچویشن میں یہ لے جائیں کہ نہیں میرے میاں نے 10 بجے سونا ہوتا ہے, اور اگر 10 بجے وہ نہ سو سکیں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, دیٹس ناٹ اے کمپرومائز, دیٹس سم تھنگ ایلس. آپ اسے آپ اس چیز پہ کمپرومائز مت کریں. دیٹ مینس وہ دیٹ پرسن از ناٹ رائٹ فار یو. لیکن حالات تو بدلتے رہیں گے, اپس اینڈ ڈاؤنز. اور انسان کو, جیسے انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ یو شوڈ بی لائک دس, یا فرا ایسے مت ہنسیں, ایسے مت بولیں, فرا یہ کپڑے پہنے, اچھا آپ زیادہ سو گئیں, ہے نا, اس طرح کی میں سن چکی ہوں اس طرح کی باتیں. مطلب فون پہ بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی, ٹی وی زیادہ دیکھ رہی ہیں, میں نے کووڈ میں کام چھوڑا, تو نتھنگ, کچھ بھی نہیں. تو میری پرسنالٹی کو لے کے مجھے کوئی انسیکیورٹی نہیں آئی. اینڈ آئی بلیو میں آپ کو بھی انسیکیور نہیں کرتی. آپ تو انسیکیورٹیز لے کے پھینک دیتے. تو آئی تھنک ٹو ری آئٹریٹ, بات یہ ہوئی ہے کہ اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ڈونٹ کمپرومائز آن دا پرسن, کمپرومائز آن دا سچویشن. سچویشنز آتی جاتی رہتی ہے, بندہ جو ہے وہی رہے گا. تو یو ہیو ٹو بی فلی شیور کہ دس از دا پرسن آئی وانٹ ٹو بی ود. اینڈ آئی تھنک جو ایک آئی ووڈ لائک اے میسیج فار دا آڈینس جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, جو سن رہے ہیں, اور جو شاید سوچتے بھی ہوں گے کہ ہم اپنے لیے اسٹینڈ لیں کہ نہ لیں, شوڈ وی کمپرومائز آن دا فیکٹ دیٹ ایوری بڈی ہیز تھاٹ آف اے چیک لسٹ فار اس, اس کو پورا کریں یا نہ کریں, یا ویٹ کر لیں اور دیکھیں کہ ہمیں جو صحیح لگتا ہے کیا ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہیں کہ نہیں. واٹ ووڈ یو ریکمینڈ ٹو پیپل ہو آر لسننگ ٹو یو گائز؟ دیکھیے, مطلب میرے خیال سے ہر کسی کے سرکمسٹانسز لوگوں کے بہت مختلف ہوتے ہیں, اور ہر کسی کے پاس شاید یہ لبرٹی نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پریشرز کے اندر آ کے وہ کچھ کرے یا کچھ نہ کرے. لیکن اس چیز کے بارے میں ضرور وہ ایک سمجھدار طریقے سے اس چیز کو ضرور اپروچ کر سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ اپنا بہت مشکل ہے, کہ بہت مشکل ان دا سینس کہ ٹو ناٹ باؤ ڈاؤن ٹو پریشر, کہ آپ کے اوپر کوئی کہہ رہے کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, اور پھر آپ اس کے بارے میں آپ کہتے رہیں کہ یار میں نے نہیں کرنا. اچھا, پھر جب آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ نافرمانی آ جاتی ہے. تو اس چیز کو جب وہ ہوتی ہے, آپ کو اسے نافرمانی نہیں سمجھنا چاہیے فرام دا پرسپیکٹیو آف جو لوگ پریشر دے رہے ہیں اور جس پہ پریشر پڑ رہا ہے, دونوں کے اوپر. جو بھی آپ نے کریں, آپ سوچ سمجھ کے صبر, تحمل اور صحیح انسان کے لیے, شاید وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ جی گڈ تھنگس کم ٹو دوز ہو ویٹ. اینڈ آئی تھنک مور آفن دین ناٹ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا آپ صبر کرتے ہیں, آپ انتظار کرتے ہیں کسی چیز کا, تو وہ آپ کو مل جاتی ہے. مطلب وقت ہر چیز, مطلب میں جو چاہتا ہوں کہ جی اس وقت میں مطلب خلا کے اندر اڑنا شروع کر دوں, مریخ پہ چلا جاؤں, لیکن آئی کانٹ, میں ابھی اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کر سکتا. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, مجھے اس کے لیے کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی, کچھ سوچنا پڑے گا, کوئی عمل کرنا پڑے گا, تب میں جا کے وہاں پہ پہنچوں گا. تو وہ شاید لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ چیز کو ایک طریقے سے اور ایک پرسسٹنٹ طریقے سے وہ کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. اور وہ اب وہ حکایات بھی ہوتی ہیں نا کہ وہ ایک کنکر والی کہ جی کوا آیا, اس نے پانی ڈالا تھا. تو پانی کی بات نہیں کہ وہ کر رہے ایز سچ, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں, کوئی آپ جنونلی کسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آپ تبھی وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو اس میں اس چیز کو نہ اپنے اوپر مسلط کریں کہ جی آپ کی زندگی نکل جائے گی, آپ کا بایولوجیکل کلاک آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ کو لوگ آپ سے ملنا بند کر دیں گے, آپ کی ڈیمانڈ
ختم ہو جائے گی. نن آف دیٹ ہیپنز اف اگر آپ ایک ٹھیک انسان ہیں, آپ کو ٹھیک لوگ مل ہی جاتے ہیں ایونچولی. آپ کو صرف ڈھونڈنے کی صلاحیت ہونی چاہیے صبر کے ساتھ. مے بی میں شاید اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ we have been very lucky in this manner and maybe this doesn't happen too often. But وہ جو بھی ہم اپنی کہہ رہے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے, اور ہم بھی انہی چیزوں سے گزرے ہیں. میں اسی چیز سے گزرا ہوں کہ جی میں جب کہ نہیں اب آپ کی نوکری شروع ہو گئی ہے, آپ نے کام شروع کر دیا, آپ پیسے کما رہے ہیں, اب آپ شادی کریں. اب وہ آ رہا ہے کہ جی اچھا اب آپ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں. اب سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ دوست یہی کہ جی اچھا دوست یا جو آپ کے احباب ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہ آپ نے بچہ کرنا ہے. تو بچہ جب تم 70 سال کے ہوگے تو اگر تم بچہ ابھی کرو گے تو تمہارا بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہوگا. اس دن مجھے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب ان کی شادی انہوں نے دوسری 70 سال میں کی, ان کی وفات جو ہے میرے خیال سے 90 سال میں ہوئی, اور ان کا اس وقت 22 سال کا لڑکا ہے دوسری شادی سے. تو کرنے کو تو کسی نے اولاد اس پوائنٹ پہ بھی کر ہی لی. وہ کرنا چاہتے تو انہیں نہیں کی. بھائی آپ نے اگر نہیں کرنی, ہمارے پاس شاید ہم اس طرح کے شاید طبقے کے اندر نکل آئے, یا ہماری زندگی کچھ اس طرح کی, ہم اس طرح کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے کوئی چیز کب کرنی ہے کب نہیں کرنا. لیکن تسلی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ وہ چیزیں آپ ایونچولی اچیو کر سکتے ہیں. میرا اپنا کم از کم یہ یقین ہے. میں اس میں بس ایک چیز تھوڑی سی جو ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اویئرنیس بھی ہونی ضروری ہے خود کی, کہ وٹ ڈو یو وانٹ. ٹھیک ہے, آیا آپ اس وقت جو بھی رش کر رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے دوست یہ کر رہے ہیں, یا آپ کے اس وقت چھوٹے کزنز ہیں آپ سے جو کہ اس وقت سیٹلڈ ہیں. تو یہ والی اویئرنیس بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ اس وقت آپ خود چاہتے ہیں یا آپ کسی قسم کے خود دباؤ میں, اور وہ دباؤ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ اپنے اوپر خود ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی چھوٹی کزن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں او نو یہ تو مطلب مجھ سے کوئی 5 سال چھوٹی ہے. تو اس طرح کی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیسیجنز آپ اسٹینڈ لے لیں نہیں لیں, وہ بہت لمبی بات ہے, لیکن اپنی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کام نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے, دے شوڈ نو کہ وہ نہیں کرنا چاہتی, بالکل, اور وہ کسی ایک سیٹلڈ مجھے ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ بول دیں, بالکل کہہ دیں آپ کو کیا چاہیے. مطلب لوگ یوزلی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم ایک امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, میں لڑکیوں کے حساب سے بات کر رہی ہوں. پھر بی کلیئر اباؤٹ اٹ, بتا دیں آپ نے نہیں کام کرنا, یو آر ناٹ کریئر اورینٹیڈ. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, یا اگر آپ کریئر اورینٹیڈ ہیں تو آپ بول دیں کہ جی ہم ہیں لیکن ہم شادی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بس ایک میں اویئرنیس اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آئی تھنک دونوں نے جو بات کی بچے اس میں مجھے ایک بڑی اچھی چیز سمجھ آئی کہ ہی از رائٹ ایز ویل کہ اپنا پریولیج بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے دیٹ ہم کر سکیں. اور ان کی بات اویئرنیس, اف یو ٹرائی ٹو جاٹ دیم ڈاؤن, اٹس لائک ہم یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے ہوئے کہ کسی کے ڈیسیجنس کو جج کریں یا کوئی بھی, وٹ ایور ہاؤ ایور ڈفرنٹ دے مائٹ بی فرام دیئر ڈیسیجنس, اینڈ مے بی آپ اسٹینڈ لے سکو یا نہ لے سکو, بٹ دا تھنگ از جسٹ بی اویئر وائی یو ڈوئنگ اٹ, بی اویئر وائی یو کوڈنٹ ڈو اٹ. سو وٹ ایور سچویشن, جو بھی آپ کے پاس سچویشن ہے, ایٹ لیسٹ یو آر ہیپی اینڈ میک پیس ود اٹ. آئی تھنک ہمارے لیے ایک جو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا واز آلسو, کیونکہ جنرل ایگزامپلس تو سوسائٹی کے میں مل جاتی ہیں آپ کو, پیپل لیونگ لائف اے سرٹن وے. دا ریزن وائی دس کانورسیشن واز آلسو نیسسری از کہ لوگوں کو اکثر بات سن کے بھی ہو جاتا ہے حوصلہ کہ دیر آر آلٹرنیٹ ریالٹیز. اور وہی جو آپ نے بات کی ہے, اویئرنیس سے بڑھے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دا یونیورس ہیز دا کیپیسٹی ٹو انٹرٹین آل سارٹس آف ریالٹیز. ایگزیکٹلی, تو یو کین چوز یورز, اینڈ دیز ریالٹیز ایگزسٹ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں بھی, بٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی. اٹ ڈز ناٹ فٹ دیٹ باکس. اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے, ایسے لوگ خوشی like they don't exist with the happiness in their life, and you know they're everywhere, but just we don't talk about it. And I think that was the main intention of having you guys over as well. Yeah. And from a personal point of view as well, because you meet different people, you understand yaar acha wo checklist bukwas hai, phaad ke phenk do, just follow your heart if that's what you believe in. Yeah, if that's what you believe in. And don't, because I for one jo aapne baat ki, مجھے جو میں دوسروں کی وجہ سے دیکھ رہا ہوتا تھا, یار یہ سب کر رہے ہیں مجھے بھی شاید کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہا یار یہ تو غلط ہے. اینڈ آئی نو لاٹ آف پیپل ہماری ایج میں, ہماری جنریشن سے آگے یا ابھی جو تھوڑے چھوٹے بھی ہیں, کہ ایک مسئلہ آئے گا. اینڈ مے بی اف you know this meeting people like you, generally if it helps, I think that's a big achievement.
So on that note, thank you so much for having. Thank you so much for coming over. Thank you for having us. आपको पता है मैं YouTube के ऊपर सिर्फ खाने पकाने की वीडियोस देखती हूँ और उसके अंदर वो उर्दू में क्या किस तरह से बोलते हैं, Like अगर करें, आपको हमारा subscribe. कंटेंट अच्छा लगता है, यही बोल हाँ, रहे बोलना हैं, है। ये आपका कहना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक प्लीज Like लाइक करें। शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलें.